والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ ازدہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا نافعی کربلا گل رخا شہزادہ گل مقبا امداد کن. غوث اعظم بندے بے سر و سامہ مدد قبل یدی مدد کعبہ مدد وگرتا بلا افتاد کشی مدد کن مدد کن مدد کن مدد یا معیدی جشی قادری نعرے یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا مطبعان زنم. آئیے مراد کچھ عرض و معروف سے پیش تک اپنی اور ساری کائنات کو مرکز عقیدت اللہ کے پیارے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نو شہید بزم جنت کانے نانے قرابت فخر آدم بنی آدم ارواح نافدہ حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع جھوم کر کرتے پاک. جب محفل میں درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو صبح محفل پہ جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں سب پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ واجب کا مقام تو شاید آپ لوگ جانتے ہی نہیں، سب جانتے ہیں. اب نہیں بولو گے. واجب یہ فرض کے قائم مقام ہوتا ہے. سمجھے آپ؟ جس کو یاد ہے اپنی آنکھوں کو بند کریے بے قدرہ نگاہوں میں بسائیے اور پڑھیے محمد سے پورا مرمہ پڑھے درود پاک. بلند آواز سے پڑھیے درود پاک. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. لائق مبارکباد ہے وہ اشخاص جنہوں نے اس بزم حسین اعظم کو منعقد کیا. اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جن حضرات نے جس طرح بھی اس میں حصہ لیا تعاون پیش کیا اللہ تعالیٰ سب کو حسین اعظم کی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اللہ رب العالمین شاد و آباد رکھے. اور جو نسبت آج ہم کربلا والوں سے جوڑ رہے ہیں، جس طرح دنیا میں اس پر ارداس کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہو جائے کہ قیامت تک باقی رہے. کوئی بھی کام جب آپ کریں تو صرف خلوص للہ کیا ہو تو وہ کام بیکار چلا جاتا ہے. اور جو کام خلوص للہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں بلکہ مقبولیت پا جاتا ہے. تو اگر واقعی آپ اگر اس نظریے سے آیا ہو کہ اصل بھائی کو ہی سننا ہے تو پھر میرا تکلیف کرنا ہے بیکار. اور اگر سنو گے
ایک نہیں 2-4 گھنٹے بھی سنا دوں گا، اور نہیں سنو گے تو 2-4 منٹ میں بھی اپنا کام کے ہٹ جاؤں گا۔ اپنا یہ مزاج نہیں ہے کہ دھکا لگا کر، اگر یہ محفل حسین کی ہے اور حسین ہی بیٹھے ہیں تو میں گفتگو بھی حسینیوں کے درمیان کروں گا۔ اگر حسینی سنیں گے تو یہ حسینی سنائے گا، اور اگر آپ نہیں سنیں گے تو یہ حسینی بتاؤ سارا مطلب بتائے سنے گا؟ کچھ لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، ارے کم سے کم دین کے کام کو ڈنڈی بتا دو بھائی میرے، سب ہاتھ اٹھا کر بولیے یا حسین، پورا مطلب بولے یا حسین۔ یہ دیکھو بولنے کے بعد پیسہ لے کر بولو گے آپ؟ دیکھیے مجمع بولے گا تب میں بولوں گا، یہ سمجھ لیجیے آپ، ورنہ ہم نے تقریر کر لی اور آپ نے سن لی۔ ہمارا تو یہ کام ہی ہے، کوئی پہلی دفعہ تھوڑی کر رہے ہیں، نبی کی اہل بیت کی محبت میں بیٹھے ہو تو ذرا درود پاک پڑھیے، ہم اپنی بات پڑھیں درود پاک۔ اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ کربلا تقریباً 1400 سال سے زائد کا زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی جب ماہ محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے تو اپنے غیر کی بات کا اقرار کرتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم ہو چکا ہے یہ ماہ مقدس جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے رفقا، ان کے خاندان والے، ان کے گھر والے جنہوں نے دین کی خاطر دین پاک مصطفیٰ کی خاطر کربلا کے میدان میں جام شہادت دیا تھا، ان کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ ایک بچہ جس کو صحیح معنی میں بولنا نہیں آتا، لیکن جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے بچے کلیوں میں کہتے ہوتے ہیں یا حسین یا حسن یا حسن یا حسین۔ یہ بچے جن کو مدرسے میں نہیں پہنچایا گیا ہے، اسی مدرسے میں کسی عالم دین یا عالم قرآن یا قاری قرآن نے انہیں حسین کے تعلق سے نہیں بتایا ہے، انہیں یہ نہیں بتایا یہ مہینہ حسین پاک ہے، یہ مہینہ امام حسن کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے۔ مگر یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حسین اعظم کا قربانی اس سے قبول ہوئی ہے، قربانی دی آپ کے قرآن کو قربانی دی، اللہ رب العالمین اس سے قبول فرمانی ہے۔ اپنے بیٹے خیالی کہتے ہیں اجائے حسین اکرم میں مانگے یقین ہے اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے موسیت، مسلک اعلیٰ حضرت کے شہید اعظم زندہ باد۔ اس کا تھوڑا یہ کم کرتے بھائی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کو کم کرتے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و سعادت 5 شعبان المعظم کو سن 4 ہجری میں آپ مدینہ طیبہ میں مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ولادت آپ کی ہوئی، آپ تشریف فرما ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی کے طور پر اپنا لعاب مبارک آپ کے حلق میں ڈالا۔ 7ویں روز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا جو سنت مستحبہ ہے، اور آپ کی ولادت و سعادت سے پہلے ہی آپ کی آمد کا ذکر اور تذکرہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہو رہا تھا۔ سرکار کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک روز سرکار کی بارگاہ میں آئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم،
یا رسول اللہ میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب تھا، بڑا بھیانک خواب تھا یا رسول اللہ، خواب دیکھا میں نے تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں بڑی پریشان ہو گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ام الفضل بتاؤ تو صحیح تم نے کون سا خواب دیکھا ہے، آخر اس کو بیان تو کیا جائے۔ ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے خوف کا تاری ہوتا ہے جب میں اس خواب کو اپنے خیال کے پردے پر لے آتی ہوں، اپنے ذہن کے پردے پر لے آتی ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری چچی بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ فدا کا ابھی امی یا رسول اللہ میرے آقا میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم میں اثر، آپ کے مقدس جسم کا آپ کے جسم مقدس جسم کا آپ کے ایک گوشت کا لوتنا کاٹ کے میری گود میں ڈالا گیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا سننے کے بعد میرے آقا نے مبارک بات پیش کی اور میرے تکبیر نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، شاعر اسلام جناب اسد اقبال صاحب کلکتوی زندہ باد، ذکر شہید اعظم زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ منبر نور پر شاعر ملک ہندوستان، شاعر انٹرنیشنل، اور میں یہ کہہ دوں تو اس میں کچھ بھیجا نہیں ہوگا، یہ عطائے اعلیٰ حضرت ہیں اور یہ تاج الشریعہ کا جیتا جاگتا فیضان لے کر آئے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت اور خانوادہ اعلیٰ حضرت کا فیضان لے کر آج پورے ملک میں دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ اسد اقبال کے پاس نہ شہرتوں کی کمی ہے، الحمدللہ اللہ نے ان سے وہ کام لیا ہے جو ہم جیسے جلدی نہیں کر پاتے، الحمدللہ یہ اشعار کے ذریعے کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اللہ رب العالمین ان کو عمر خضری کا صدقہ عطا فرمائے، اور جب تک یہ حیات رہے یوں ہی نبی کی نعت خوانی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے، ان کی نسلوں کے لیے اس مقدس راستے کو مغفرت ایک ذریعہ بنائے۔ یہ آ گئے ہیں، ان کی زیارت بھی کرتے رہیے اور امام حسین کا ذکر سنیے، کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آپ کی چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا لوتھڑا کاٹ کر میری گود میں ڈالا گیا۔ جب اتنا سنا تو میرے آقا مسکرائے۔ حضرت ام الفضل نے دیکھا کہ میں نے خواب بیان کیا، آقا کے چہرے پر تو حزن و ملال ہونا چاہیے، لیکن آقا کے چہرے پر مسکراہٹ کیسی ہے، آقا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو میرے آقا کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو چچی نے آپ کی عرض کر دی یا رسول اللہ میرے آقا میں نے خواب بیان کیا، ڈراؤنا خواب تھا، میرے آقا آپ تو مسکرا رہے ہیں، آپ کے چہرے پر تو حزن و ملال ہونا چاہیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چچی ام الفضل اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پریشانی کا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کو کیوں؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میری چچی ام الفضل مبارک ہو، مبارک ہو، تم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی جیتی جاگتی تعبیر یہ ہے کہ القریب میری شہزادی، میری لگتے جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو اللہ رب العالمین ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کو حسین کہا جاتا ہے، مبارک ہو۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی گودی عطا فرمائے گا، آپ کی گودی عطا فرمائے گا۔ یہ حسین اعظم ہے، حسین پیدا ہو گئے اور علماء فرماتے ہیں اور میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ تقریباً 7 سال کی عمر تک آقا دو جہاں کی بارگاہ میں امام حسین رہے اور میرے آقا کی بارگاہ میں قرآن چل رہے۔ انداز کیا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا یہ نانا ہو تو ایسا، نوازا ہو تو ایسا، بابا ہو تو ایسا، ماں ہو تو ایسی، قرآن کا یہ جب میرے آقا اپنے نوازوں کے یہاں تشریف لاتے یعنی اپنی شہزادی کے گھر تشریف لاتے تو میرے آقا کا عجب انداز ہوتا۔ انداز کیا ہوتا؟ میرے آقا دونوں شہزادوں کو قریب بلاتے اور قریب بلانے کے بعد دونوں کو اپنے سینے سے لگا لیتے، کبھی ان کو چومتے اور کبھی ان کو سونپ دیتے، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں دنیا میں میرے جنت کے 2 پھول ہیں، سبحان اللہ۔ اور انداز دیکھیے آپ، میرے آقا جب بچپن میں امام حسین تشریف فرماتے تو میرے آقا کبھی کبھی محبت اس قدر فرماتے کہ میرے آقا سواری بن جاتے تھے، سبحان اللہ کہیے نا، سبحان اللہ کہیے۔ حسین کے مجمع میں آئے ہو، حسینی
तेवर लेकर बैठो और हुसैनी तेवर लेकर ही सुनो, तब तो आएगा मजा। और असद भाई तो ऐसे सुनाएंगे भी नहीं आपको, ये भी सुन लेना आप। मैंने बहुत सुना है इनको, और हम तो बचपन से सुनते हैं, और हम जैसे न जाने कितने तो बूढ़े हो गए सुनते सुनते इनको। अल्लाह इनको सलामत रखे। बहरहाल हुसैन आजम का आप मर्तबा देखिए, मेरे आका अलैहि तस्लीम जब कभी कभी तशरीफ लाते ना तो आका सवारी बन जाते थे, सुभान अल्लाह, और दोनों नवासों को अपनी पुष्ट पर सवार कर लेते थे। अंदाज क्या होता था, पुष्ट पर पुष्ट अलवर पर सवार हो जाते और आका की मुअम्मरी जुल्फे पकड़ लेते थे, सुभान अल्लाह। और मेरे आका अपने कदमों से और अपने हाथ के बल जमीन पर चलते थे। खुदा की कसम, ये ऐसा मंजर होगा, ये ऐसा दर्द होगा, ये ऐसा आलम होगा कि सिदरा के नबी जिब्रील अमीन भी उनकी निस्बत पर नाज करते होंगे, उनकी निस्बत पर इतराते होंगे और कहते होंगे, या रसूल अल्लाह, क्या किस्मत पाई है इन शहजादों ने कि सवारी बने इमामुल अंबिया और पीठ पर सवार हो जन्नती नौजवानों के साथ, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ने बाबा ऐसा मता फरमाया है जो तमाम परियों का सरदार है, माँ ऐसी अता फरमाई है जो खातून जन्नत है, जिसकी तर्जुमानी करते हुए बरेली के रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, हमारे उम्र झूम के लिखते हैं, क्या बात रज़ा उस जमाने ताले करम की, क्या बात रज़ा उस जमाने ताले करम की। ज़हरा है कली जिसमें नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहीद आजम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें, बोलिए ज़हरा है कली जिसमें। अरे सवाल मिलेगा पढ़ने वालों में लिख जाओगे यार, बोलो ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है हमारा अकीदा है, हम जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं, हम जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं। वो और होंगे जो सीना पीट कर मातम करके हुसैन को याद करते हैं। हमारा अकीदा ये है कि हुसैन का नबी जिंदा है, आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक के लिए जिंदा है। बल्कि हमारा तो अकीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुसैन आज़म के सदक़े में कब्र और हश्र में हमें निजात अता फरमाकर जन्नत में दाखिल। अकीदा ये है, और कुरान में वाज़ेह तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा गुमान भी ना करो। कहना तो बड़ी बात है, गुमान ज़हन में आता है, जो ज़हन में चीज आती है उसे गुमान कहा जाता है। गुमान आना भी शहीदों के लिए ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बल अहयाअ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो अपने रब के यहाँ जिंदा है और उन्हें रोजी अता की जाती है, सुभान अल्लाह। तो मुझे बताइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद उनकी शहादत के बाद जिंदगी पर ऐलान करके बता रहा है, अपने महबूब के जरिए पैगाम दे रहा है। तो आज का कोई दुआ का जानवर अगर हुसैन को मुर्दा कहे तो उसे न देखना, बरेली के ताजदार को देखना और झूम के कहना तेरी नजरे पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का तू है अरे नूर का। सुभान अल्लाह, सबके चक्कर में मत पड़ो, बरेली के रजा और मसलके रजा को पकड़े रहो। जो इससे हटा है वो यहाँ भी पिटा है और कब्र भी पिटा है, ये समझ लीजिए आप। आला हजरत खुदा की कसम। और एक बात, असद भाई बैठे हैं, ये उलमा बैठे, मुफ्ती आजम साहब बैठे हैं, हजरत बैठे, इनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। आप देखिए मौलाना फैजान साहब, माशाल्लाह, ये तमाम उलमा बैठे। एक बात मैं कहूँ, आप देखिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से भी बेहतर कोई अहले बैत से मोहब्बत कर सकता है? बोलिए, सब बोलिए, कर सकता है? अरे हमने तो सीखी ही मोहब्बत है सहाबा इकराम से, हमने तो। और क्योंकि नबी उनसे प्यार फरमाते थे तो सहाबा ने देखा था कि नबी किससे कितनी मोहब्बत करते हैं।
ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے حقیقتاً یہ محبت کا تقاضا صحابہ ہی سے سیکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ نسلاً بعد نسلی، پیڑھی در پیڑھی ایک دوسرے کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا۔ اور قربان جائیے 14ویں صدی میں امام احمد رضا خان پر ایک بات آپ تجربہ کر لیں میری اس بات کا، اور اپنے دل پر نقش کر لیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والا کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ نہ صحابیوں کا، نہ اہل بیت کا، نہ اولیاء و صالحین کا، نہ ائمہ اربعہ کا، کسی بھی اللہ والے کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھ لیجیے، یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ اور آپ یقینی دیکھیے جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، اور ایک بات سنیے، فرقہ کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت اور فرقے کا ٹھپا لگایا جاتا ہے۔ فرقہ اس کو کہتے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر اپنا راستہ تیار کرے، اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت تو جماعت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور صبح قیامت تک رہے گی۔ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ سنیے آپ تقریباً 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، تب آج لوگ صحابہ اور اہل بیت کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ابو بکر افضل نہیں ہے، مولا علی افضل ہے، کوئی کہتا ہے عمر افضل نہیں ہے، مولا علی افضل ہے، کوئی کہتا ہے عثمان افضل نہیں ہے، مولا علی افضل ہے۔ اس طرح اہل سنت والجماعت کو بانٹا جا رہا ہے۔ کوئی فرقہ بنا تو کوئی جو ہے اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس کو جو ہے رافضی کہا گیا، کوئی حد سے زیادہ نیچے آ گیا، اس کو خارجی کہا گیا۔ مگر قرآن چاہیے بریلی کے امام احمد رضا پر، جنہوں نے 1400 سال کے بعد بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو عقیدہ صحابہ کا تھا اس کو زندہ رکھا، جو عقیدہ ائمہ اربعہ کا تھا اسے زندہ رکھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا اسے زندہ رکھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا اسے زندہ رکھا، جو عقیدہ معین الدین چشتی، خواجہ حسن سنجری اجمیری کا تھا اس کو زندہ رکھا۔ اور بیٹے کی چوٹ پر بریلی کے تاجدار نے کہا ان کے چکر میں نہ پڑو، بلکہ جو دیکھو جو حدیث پاک مصطفیٰ کہتی ہے، جو قرآن کہتا ہے، بریلی کے تاجدار نے فیصلہ کر دیا۔ اور تمام اہل سنت والجماعت کو مخاطب کر کے میرا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے۔ اتنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، ذکر شہید اعظم، فیضان امام حسین، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد۔ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بریلی کے رضا ہے۔ خدا کی قسم جس میدان میں قلم اٹھایا حق ادا کر دیا، اور ایک اچھے انداز سے واہ واہ کیا تعریف و توصیف بریلی کے رضا نے کی ہے۔ جب جب لکھا ہے، اور نبی کی بارگاہ کا ادب تو اگر سیکھنا ہے اس دور میں تو بریلی کے رضا کو پڑھ لیجئے، خدا کی قسم باادب ہو جاؤ گے، اور صحیح معنی میں بات کہنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا۔ میں بات امام پاک کی کر رہا تھا، بہرحال بچپن گزر رہا ہے مدینے میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں تقریباً 7 سال تک آپ نے جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کا سایہ ظاہری طور پر پایا۔ قربان جائیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز دیکھیے، محبت دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر پیار فرماتے ہیں اپنے نوازوں سے۔ آپ کو بڑا مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا، بہرحال لیکن اس سے کچھ آپ کو ایک نصیحت کے طور پر ایک بات آپ کی سماعت کی دہلیز تک پہنچا دوں۔ میرے آقا ہے، مسجد نبوی ہے، میرے آقا مصلی امامت پر چل کر ہے، اور چل کر ہوتے ہوئے میرے آقا جب سجدے کی حالت میں گئے تو شہزادے امام حسین آپ کی پشت اندر پر سوار ہو گئے۔ اللہ کو کبیرہ، مجھے دیکھیے تو صحیح کہ کتنا قیمتی ہے میرا حسین، کتنا لاجواب ہے میرا حسین، کس قدر اللہ رب العالمین بھی میرے آقا حسین سے پیار فرماتا ہے، میرے آقا حسین سے محبت فرماتا ہے، میرے آقا حسین سے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ جیسے ہی حسین پشت پر سوار ہوئے، آقا نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے سجدے کو طویل کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور اس سجدے
का एक दूसरा रुख मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इन उलमा की मौजूदगी में। बहरहाल मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तस्बीह को बढ़ा दिया, नवासा पीठ पर है, नबी जानते थे। अब इन नदवा के जानवरों से पूछिए जो नबी के इल्म गैब पर एतराज करते हैं, जो नबी की साथ पर आगुशनुमाइयां करते हैं, इनसे पूछिए मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की पुष्प पर जब इमाम हुसैन सवार हुए थे, क्या आका को जहां का इस बात का इल्म नहीं था? क्या आका नहीं जानते थे कि पुष्प पर हुसैन सवार हो गया है? हाँ, हमारा यकीन ही नहीं बल्कि हमारा ईमान हमें झंझोर झंझोर कर ये कहता है कि बेशक हमारे आका जानते हैं, वो तो मुख्तार कुल है। सरकार ताजुशरिया फरमाते हैं जहां बानी अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता करे। पुष्प पर नवासा है, सजदे में आका है। आका ने सर नहीं उठाया सजदे से, सजदे को तब्दील कर दिया, और जब सजदे से सर उठाया, उठाने के बाद सहाबा इकराम ने अर्ज कर दी या रसूल अल्लाह, क्या कोई वही नाजिल हो गई थी? क्या अल्लाह की बारगाह से कोई पैगाम आ गया था? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं मेरे सहाबा, नहीं बल्कि पुष्ट पर तुमने देखा नहीं, हुसैन सवार हो गए थे, हुसैन मेरी पुष्ट अलवर पर आकर बैठ गए थे। तो कहा या रसूल अल्लाह, आपने सजदा इतना तब्दील क्यों कर दिया? कि मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा कर फरमाया ये मुझे गवारा नहीं है कि पुष्प पर नवासा बैठा हो और नाना सजदे के आलम में से अपना सर उठा ले, यानी कि हुसैन जमीन पर गिर जाए, ये गवारा नहीं है। तुझे बताओ करबला के मैदान में जब हुसैन आजम ने सर सजदे में रखा था, आज तक कोई तारीख कोई रमजान इस बात को साबित नहीं कर सकता कि हुसैन ने करबला के मैदान में सजदे से सर उठाया हो, बल्कि आपने जब सर सजदे में रख दिया, अल्लाह की बारगाह में आपकी पेशे मेरे मालिक मैं तेरी तीन की बता के लिए एक ऐसा सजदा करबला की करती हुई नजर आपको कहते जा रहा हूँ कि नाना ने मस्जिद नबी में जो सजदा तब्दील किया था, उसको मैं इस तरह पलट करके जा रहा हूँ कि कयामत तक मेरा चाहने वाला मत हो सकता है सजदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहीद आजम फैजान इमाम हुसैन, सरजमीन पिंजरापुरी, नारे तकबीर जिंदाबाद। हो सकता है सजदा नहीं छोड़ सकता, यही तो पैगाम है करबला का। लेकिन आज अलग अलग अंदाज से लोगों ने इमाम हुसैन की याद बनाना शुरू कर दिया। आओ देखो तो सही, बचपन का जमाना है, रमजान शरीफ का महीना आया, रमजान शरीफ का महीना आता है, धीरे धीरे गुजर जाता है। वो वक्त भी आया कि आसमान पर जो है ईद का चांद शुरू होने वाला है, सैयदा की बारगाह में दोनों शहजादे आकर अर्जी लगाते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान आकर ईद का दिन है, तमाम मदीना के लोग नया लिबास पहनेंगे, तमाम मदीना के बच्चे अच्छा और उम्दा लिबास पहनेंगे। ऐ अम्मी जान हमारे लिए भी नए लिबास का इंतजाम किया जाए, हमारे लिए भी उम्दा लिबास का इंतजाम किया जाए। जब इतना अर्जी लगाई तो सैयदा ने किसी से कहा नहीं, बल्कि मुसल्ला उठाया, बड़े बड़े कोने में मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला इमामत बिछाने के बाद मुसल्ला बिछा दिया और बिछाने के बाद अल्लाहु अकबर की तस्बीह बुलंद करके मौला की बारगाह में आरती पेश करती है। मेरे मालिक और इससे पैगाम मिलता है तमाम माँ बहन बेटियां जो सुन रही है, वो आज जाबे रजा का ये पैगाम इस मिंबर हुसैन से लेकर जाए। क्या पैगाम है कि एक माँ चाहती है कि उसका शौहर खुशहाल रहे, एक माँ चाहती है उसकी औलाद खुशहाल रहे। तो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा, तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये पैगाम अपने दिल पर नक्श कर ले, अपने ज़हन के पर्दे पर उतार ले। सैयदा को जब भी कोई हाजत होती थी तो वो किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने नहीं जाती थी, बल्कि मुसल्ला बिछाती और अपने रब के हुजूर आरती पेश करती थी। इधर आरती जाती, उधर से मकबूलियत का परवाना चला आता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमानों सैयदा ने मुसल्ला बिछा दिया, मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह के हुजूर और इबादत का अंदाज तो देखिए, सर्दी की लंबी लंबी रातें और वो भी सरजमीन मदीना। अल्लाहु अकबर कबीरा, सर्दी की लंबी लंबी रातें सर सजदे में रख देती तो फिर सुबह का सूरज तुलू होने को आ जाता, सहर का वक्त करीब आ जाता।
सजदा मुकम्मल नहीं होता और अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश करती मेरे खालिक कोई एक रात तो ऐसी बना दे कि तेरी बंदी तेरे महबूब की शहजादी फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले। अल्लाह रब्बुल कबीरा, ये अंदाज था इबादत का। और मौलाए कायनात को देखिए आप, पैदा भी हुए खानाए खुदा में और शहादत का जाम भी पिया खानाए खुदा में। और जिसकी माँ के लिबास का आलम ये हो कि एक ही दर्जनों पेपर जिस माँ की चादर में लगे हो, जिस माँ के दुपट्टे में लगे हो, जिस माँ के लिबास में लगे हो, लेकिन अल्लाह और रसूल की बारगाह का एक लम्हा भी जुदा नहीं हुई। हर वक्त अल्लाह की बारगाह की तरफ मुखातिब, रसूलुल्लाह की बारगाह की तरफ मुखातिब। जब ये अंदाज, जब ये बंदगी का सलीका, जब ये अंदाज जिंदगी, जब तो माँ बाप के जरिए जब गायब होती है तो यकीनन ऐसे ही माँ बाप के घर में हुसैन आज़म पैदा होते हैं। और जब ऐसे शहजादे पैदा होते हैं तो खुदा की कसम तीन की बका भी होती है और